بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤنٹینس ڈے کے حوالے سے انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے ریسنٹلی منایا گیا پوری دنیا کے اندر۔ تو جو ہم پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ہیں پہاڑوں میں یہاں پہ رہنے والے، اسپیشلی ان پہاڑوں کی میں بات کروں جو ایشیا کے اندر موجود ہے، تو ان پہاڑوں کے لیے میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو عام زندگی ہماری گزرتی ہے تو روز ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اور بہت سارے سوشل میں اس لیے یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ماؤنٹین ڈے کے حوالے سے وشز بھی دیتے ہیں، تصویریں بھی لگاتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں، مگر ہمیں اصل میں جو ہم پہاڑی لوگ ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے تھوڑا بہت کچھ سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ ان پہاڑوں کے حوالے سے عام طور پہ یہ بڑی خوبصورت ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم نے تو بچپن سے دیکھی ہے تو اس لیے اتنا مطلب ایک کہ اپنائیت کا احساس تو ہے ان پہاڑوں کے ساتھ، مگر ان کی جو خوبصورتی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر ان کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ میرے خیال سے ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم ان کی میرے خیال سے اتنی عزت و احترام ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو دیکھیں تو میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جب پہاڑوں میں لوگ جاتے ہیں عام طور پہ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگ کچرا پھینکتے ہو، تو لہٰذا جو بھی لوگ ان پہاڑی علاقوں کی طرف جب آپ آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، جیسے کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی، کشمیر کے اندر بھی اور مری کے علاقوں کے اندر بھی آپ لوگ جب ٹورسٹ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ کا فرض بنتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں اور جگہ سے آئے ہو اور آپ کا جوس کا ڈبہ وہاں پھینک دیا تو کوئی مطلب کہ بہت آپ نے جو ہے جہاد کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے اسی گاڑی کے اندر رکھیں۔ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں سے جو ہے باہر کچرا پھینکا جاتا ہے، چپس کھا کے، جوس پی کے، بوتلیں جگہ جگہ پڑی رہتی، جس جگہ پہ وہ تھوڑا سا سٹے کرتے ہیں، کہیں اترتے ہیں تو آپ دیکھیں ان جگہوں کے اندر برا حال موجود ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے گلگت بلتستان کا جو اسپیشلی یہ علاقہ ہے، یہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے خاص صاف ستھرائی کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظام موجود نہیں ہے۔ یہ بھی ریسنٹلی چند گاڑیاں آئی ہیں اور شہر نما جگہ جو ہیں تھوڑے بہت، جیسے کہ گلگت ہے، سینٹر ہنزا ہے، سینٹرس کا، تو ان طرح کی چیزوں کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ زیادہ ایریا کے اندر یہ کام نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے ہمیں بھی تھوڑا بہت خیال کر کے ضرورت ہے، اور جو باہر سے ٹورسٹ آتا ہے انہیں بھی، تو میں نے بہت جگہ پہ ایسا دیکھا ہے کہ لوگ والنٹیئرلی جو ہے جا کے اپنے علاقے، گاؤں دیہات وغیرہ میں صفائی کرتے ہیں، کچرا کوڑا اٹھاتے ہیں، اور بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو لوگ اپنی محنت اپنی کرتے ہیں، مگر اسپیشلی ماؤنٹینس کے اندر اب جب جاتے ہیں تو وہاں کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچرا مچرا جو بھی ہمیں یہی ملتے ہیں، جوس کے پیکٹ ملتے ہیں، چپس کے پیکٹ ملتے ہیں، بسکٹوں کے ڈبوں ملتے ہیں، تو وہ ہم جمع کر کے جلاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر آپ جب بھی جائیں تو کبھی بھی ایک درخت نہ کاٹے، درخت کی ٹہنیاں کاٹے، آپ کو آگ کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پکانے کے وغیرہ تو ان کی ٹہنیاں توڑے، ٹہنیاں توڑنے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹہنیاں دوبارہ اگاتی ہیں، مگر آپ سرے سے ایک درخت کو وہاں کاٹتے ہو تو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو پچھلے کئی دہائیوں میں جو ہے جو جنگلات کا جو ہے بے دریغ کٹائی کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل ہی سمجھے کہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم ابھی بھی خیال نہ کریں تو میرے خیال سے آنے والے وقتوں میں سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ اس سال جو ہے سن 2022 میں شدید ترین بارشیں ہوئی گلگت بلتستان کے اندر، اور ان کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے جو ہے بڑے علاقوں کے اندر ڈیزاسٹرز بھی ہوئے، یعنی کہ ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہوا۔ یہ شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، مگر مالی نقصان بہت زیادہ ہوئے، تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ ری بلڈ کیا۔ ہمارا گاؤں کے اندر بھی کافی زیادہ نقصانات ہوئے، ایسے جگہوں سے سیلابی ریلا گزرا جہاں سے کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ یہاں سے بھی اس طرح کا پانی، بارش کا جو پانی جو سیلابی ریلے کی شکل میں آیا اور کافی زیادہ نقصان کر کے جو زمینیں ہیں، کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں اور جنگلات ہیں، ان کو نقصان پہنچایا۔ تو اللہ نہ کرے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی اس طرح کا کوئی
جو ہے رونما ایسا ہو، تو یہ میرے خیال سے قدرت کی طرف سے ایک کلک، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے چھوٹے موٹے جو یہ ہو چکے ہیں. تو درخت، سب سے بڑی بات یہ کہ پہاڑوں سے پیار کرنے کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ پہاڑوں میں جائیں، اور یہ بھی سیزن آنے والا ہے، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، تو فروری کے بعد مارچ اپریل میں مئی تک جو ہے آپ ایک درخت ابھی سے آپ کوشش کریں کہ کوئی جنگلی درخت آپ لیں، اور اسے جو ہے آپ تھیلی میں تھوڑا بڑا لیں، کیونکہ وہ جو درخت ہوتے ہیں وہ عموماً یہ لوگ بکریاں وغیرہ چھوڑتے ہیں، گائے وغیرہ، تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پھر وہ خراب کر دیتی ہے وہ پودے. تو کوشش کریں کہ ایک بڑا پودا جو 5-6 فٹ کا پودا ہو، 7 فٹ کا پودا ہو، وہ کوئی جنگلی پودا آپ، ایور گرین پودا کوئی سا بھی آپ کو ملتا ہے، تو وہ پودا ایک پودا ہر سال، اگر جتنے بھی نیچے گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہی آپ کے چراگاہیں اوپر، تو وہاں پہ لے جا کے ایک بندہ ایک پودا، چلو اگر گاؤں میں 500 بندے تو اگر 250 پودے بھی آپ لگائیں ہر سال، تو اگر 10 سال 20 سال یہ روٹین جاری رہے، اور ایک نیکی سمجھ کے، بہت بڑی نیکی ہے یہ، تو وہ سمجھ کے آپ لوگ کرتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر، تو نہ صرف گلگت بلتستان ہمارا جو ہے سرسبز و شاداب رہے گا، آکسیجن کے حوالے سے، کلائمیٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے عام طور پہ ہمیں جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یہ صرف پروگرام وغیرہ کریں گے، لیکچر وغیرہ دیں گے، مگر پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ میں نے تو کوشش کی، تو اپنی زمینوں میں جو ہماری پرائیویٹ زمینیں ان میں تو ہم نے بہت سارے پودے ہم نے پچھلے سال بھی لگائے. تو مگر میری کوشش اس سال یہ ہے کہ جو چراگاہ ہے، وہ چراگاہوں کے اندر جو ہے میری کوشش ہے کہ وہاں میں لگاؤں پودے، تاکہ وہ ایک سلسلہ جاری ہو کہ لوگوں کا. اور میں اپنے گاؤں کے بھی لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ چند دوست یار وغیرہ میرے ساتھ مل جائیں، تو ہم کہیں زیادہ پودے ہم وہاں پہ لگائیں. تو اس سے یہ ہمیں جو ہے یہ آنے والے وقتوں کے اندر نہ صرف ہمیں بلکہ آنے والے ہماری جو نسلیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے درخت لگانا ضروری ہے. تو درخت لگائیں گے تو بہت سارا جو ہے فائدہ ہوگا ہماری صحتوں کے اوپر، ہمارے انوائرمنٹ کے اوپر، ہمارے گلگت بلتستان کے لیے. تو گلگت بلتستان سے پیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ، اور دوسرا ان پہاڑوں سے پیار کرنے کا بہترین یہ طریقہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے درخت لگائے جائے. تو اس سے جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا. کیوں کہ ہم جن جگہوں پہ ہم رہتے ہیں یا ہمارے کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں، یہ 2% علاقہ ہے، جو 98% ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑی علاقوں کے اندر جو ایریے ہیں جہاں پہ پانی رستہ ہے، گزرتا ہے، تو ان ایریوں میں ہم اگر جنگلات لگانا شروع کریں تو ہمارا آباء و اجداد کی کیونکہ مجبوری تھی ان دوروں کے اندر، اتنا پرائیویٹ جنگل نہیں ہوتا تھا، تو لوگوں نے جنگل کاٹ کے جو ہے اپنی ضروریات پوری کی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو انہوں نے مجبوری کے تحت وہ جو کٹائی کی ہے، تو ابھی تو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، بجلی بھی آ رہی ہے، گیس بھی آ رہی ہے، بہت سارے طریقہ کار ہیں جو ہمارے ایندھن کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. تو ہمیں جو ہے وہ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور ہم ہی جو ہے ان کو دوبارہ اسی مقام تک ہم پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح میرے خیال سے ہم ماؤنٹین کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کو محبت کرنے کا. دوسری بڑی بات ہمارے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کہ کوہ قراقرم بھی ہے، کوہ ہمالیہ بھی، ہندوکش، یہ تینوں پہاڑی سلسلے یہاں پہ آ کے جو ہیں ملتے ہیں. تو تینوں سلسلے گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے. تو ان کے اندر جنگلی حیات بھی موجود ہے. تو بہت ساری جنگلی حیات تو ہم نے جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے، اور چند ایک جو جنگلی حیات ہے وہ یہاں پہ ابھی بھی بہت ہی خطرے کی صورت میں ہے. تو ان کے لیے بھی ایک گزر بسر کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار میسر ہو سکتا ہے. ان علاقوں کے اندر ہم جنگل لگائیں تو بڑے جانوروں کے لیے چھوٹے جانور پیدا ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، پھل پھول سکتے ہیں. تو اس سے جو ایک زندگی وہاں کی جو پہاڑوں کی زندگی ہے وہ ایک چل سکتی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے کہ ایک تو آپ لوگ درخت لگائیں، جنگلی درخت ان پہاڑی سلسلوں کے اندر، اور دوسرے پھلدار درخت لگائیں اپنے آبائی زمینوں کے اندر. تو دونوں طرف سے جو ہے ہمیں فائدہ ہوگا. تو بہت بہت شکریہ.